سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوما، جس دن، یجمع، وہ جمع کرے گا، اللہ تعالی، الرسل، رسولوں کو، فیقول، پھر وہ کہے گا، ماذا، کیا، اجیبتم، جواب دیا گیا تمہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، قالو، وہ کہیں گے، لا علم، نہیں کچھ علم، لنا، ہمارے لیے، یعنی وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، انکا، بلا شبہ آپ، انت، آپ ہی، علام الغیوبی، آپ بہت زیادہ جاننے والے ہیں غیب کو۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، یعنی امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، میرا پیغام پہنچایا، میری احکامات پہنچائے، کیا جواب ملا، تو نبی کیا کہیں گے، رسول کیا کہیں گے، ہمیں تو اتنا معلوم نہیں ہے جتنا آپ جانتے ہیں، کیونکہ غیب کا عالم تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ کسی نے اگر زبان سے کوئی بات کہی ہے، عملاً کہی، کہ اس کے پیچھے اس کے دل کی کیفیت کیا تھی۔ یوما ظرف ہے اور جملہ شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم اس کو بنائیں گے مفعول مقدم، ٹھیک ہے، یوما بن جائے گا یجمعو کا مفعول مقدم، کیوں؟ کیونکہ یوما ایک ظرف ہے جس کے اندر وقت چھپا ہوا ہے، اور یجمعو وہ جمع کرے گا، یہ اسی دن کی بات ہے، اس کا ڈائریکٹ فعل کے ساتھ تعلق بن رہا ہے، جس دن اللہ جمع کرے گا۔ کون جمع کرے گا؟ یجمعو فعل ہے مضارع کا، واحد مذکر غائب ہوا کہ اللہ اس کا ظاہر فاعل آ گیا، جمع، یجمع، فعل، یفعل، الرسل، رسولوں کو دوسرا مفعول آ گیا، تو یہ اس طریقے سے فعل اپنے فاعل اور مفعولات کے ذریعے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ فیقول، پھر وہ کہے گا، فعطف ہے، یقول فعل مضارع، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا کہ ضمیر اس کا نائب اس کا فاعل آ گیا، اور قاف و لام روٹ ورڈ کے ساتھ باب نہیں، پھر وہ کہے گا کیا، ماذا، کیا، یہ ماذا جو ہے نا، اصل میں ما جو ہے اسم استفہام ہے، اور را بھی جو ہے وہ آتا تو اس کے ساتھ جڑ کے ہی آتا ہے، ماذا پورا استفہامیہ کہلاتا ہے، اس کو میں آپ کو شارٹ بتاؤں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اس کو بھی کھول دوں گی۔ ماذا کیا ہے، کیا مبتدا بنے گا، کیونکہ ما جو ہوتی ہے نا وہ اسم استفہام ہوتی ہے، تو ما استفہامیہ ہے، اور اسم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو مبتدا بنائیں گے۔ اجیب تم، تمہیں جواب دیا گیا، فعل مضارع مجہول، فعل ماضی مجہول، مزید فی باب ہے، اور اجیب تم، آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا پیٹرن، پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، تیسرے پہ زبر ہونی چاہیے تھی، مگر یہ جمع کا صیغہ ہے نا، جمع مذکر حاضر، تمہیں کیا جواب دیا گیا، فعل جواب دیا گیا تمہیں، تو یہ فعل ماضی مجہول ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، جو کہ ماذا استفہامیہ جو مبتدا ہے اس کی خبر بن جائے گا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یا وہ کہے گا یا وہ پوچھے گا، تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ مبتدا اور خبر مل کے یقول کا قول بن جائے گا نا، وہ کہے گا، وہ کیا کہے گا، قول کیا ہے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، قالو، وہ کہیں گے، یہ یہاں پر بتایا گیا اللہ رب العزت جن رسولوں سے پوچھیں گے، یہ رسول کہیں گے، قالو یہ مقولہ ہے، وہ کہیں گے، قالو فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر غائب، ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، لا علم، ہمیں کچھ علم نہیں، لا لائے نفی جنس ہے، علم اس کا جو ہے اسم ہے، کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، مگر چونکہ یہاں پہ لنا مرکب جاری آ رہی ہے، تو لنا جو ہے مرکب جاری کی شکل میں کسی بھی چیز کی خبر بن جاتی ہے، تو یہ خبرو لائے نفی جنس ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ لائے نفی جنس کا اسم اور لائے نفی جنس کی خبر، یہ دونوں مل کر جو ہے قالہ کا مقولہ بن گیا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہمیں یعنی کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، انا کا، بلا شبہ، یہ جملہ جو ہے نا یہ دوسرا مقولہ بن جائے گا، کیونکہ ابھی یہ وہ بات کر ہی رہے ہیں نا فرشتے، تو
مقولہ نمبر 2 بن جائے گا. انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل کی ہے، کا اس کا اسم ہے، انت مبتدا ہے، ڈیٹیچ پروناؤن واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، علام الغیوبی، علام جاننے والے ہیں، بہت زیادہ جاننے والے ہیں، اسم التفضیل کا صیغہ آ جاتا ہے. یہ الغیوبی غیب کو اسم آ گیا مجرور، تو یہ مرکب اضافی کا پیٹرن بن گیا، جو کہ مرکب اضافی بن کے مرفوع اسم ہونے کی وجہ سے خبر بن گئی انتا مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، جو کہ خبرو انا بن گیا. تو اب انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ خبریہ بنا، جو کہ قالو کا دوسرا مقولہ تھا. ٹھیک ہے. اب قالو فعل اپنے دونوں مقولوں کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. بات اللہ رب العزت نے اچھا آنسر اس کی بھی کر لیجئے. یوما جو ہے ظرف ہے، جو کہ بن جائے گا مفعول مقدم، یجمع فعل ہے، اللہ فاعل ہے، الرسل دوسرا مفعول آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. یہاں پہ اللہ رب العزت ظاہر ہے یہ دنیا کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا، قیامت کے دن کی، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لے گا. یعنی یہ جو عہد کیا تھا نا دنیا میں، میثاق الہی، دنیا میں جو بھی میثاق ہوتی ہے اس کی جو ذمہ داری ہے دنیا آخرت دونوں میں ہوتی ہے. ہمارا ہر عمل دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. تو یہاں اس صورت کا بالکل ایک آخری ٹکڑا جو بیان کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انبیاء کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو کیا تعلیم دی، کیا علم دیا تم نے ان لوگوں کو. ان امتوں نے مطلب جو تعلیم دی گئی ان کو، اس کے بارے میں پھر ان کا رویہ کیا تھا، کہ انہوں نے کس طریقے سے مطلب کیا، اللہ کی ذمہ داری جو اللہ کے نبی نے اٹھائی اور لوگوں تک پہنچائی، اس کا رد عمل کیا ملا. یہ بہت بڑی ایک مطلب بات ہے کہ سورت کے آخر میں گویا وہ یقین دہانی بھی ہو رہی ہے نا، کہ میثاق الہی کی ذمہ داری نبی اور امت دونوں پہ. قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال بھی دونوں سے ہوگا. آگے ذکر جو ہے، آگے ہم دیکھیں گے حضرت مسیح کا ذکر آئے گا اگلی آیت میں. لیکن یہاں پہ جب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد کے معاملے میں تمام انبیاء کو تعلیم دی، اور پھر ہر ایک نبی کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ یہ جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے جاتے تھے، جو احکامات، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، آپ نے اپنی قوم کو کیسے پہنچائی، اور اس قوم کا رد عمل کیا آیا. تو وہ رد عمل کے لیے اللہ ظاہر ہے ہر ایک بندہ جانتا ہے، انبیاء سے بھی اسی قسم کے سوال کے جواب میں ماذا اجبتم، تمہیں جواب اس کے بدلے میں کیا ملا. تو پھر وہ مطلب جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، ان کا رویہ، یا انہوں نے اپنایا، ان کا رویہ کیا ہوگا. تو نبی لا علمی کا اظہار کر دیں گے، کیونکہ علم جو ہے نا نبیوں کا، انبیاء کا علم صرف دنیاوی حد تک محدود ہے. اپنی موجودگی میں ان کے سامنے جو بھی کام ہوئے ہیں، جو بھی رد عمل ہوئے ہیں، وہ تو وہ بتا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی صحیح طریقے سے اس لیے نہیں بتا سکتے کہ دلوں کے بھید اللہ رب العزت جانتے ہیں. تو وہ امتوں کے بعد کی تبدیلیوں کا علم ان کو نہیں ہوگا. چونکہ بعد کی تبدیلیوں کا علم ان کو نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس جواب کے معاملے کو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ آپ جانتے ہیں، میں تو جب تک ان میں رہا، ان کے درمیان رہا، ان پہ گواہ تو رہا، لیکن جب ہمیں اٹھا لیا گیا تو آپ جانتے ہیں ان کو. اور جب ان کے موجود بھی ان میں تھے تو منافقین بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، اپنے دلوں کے حال وہ کیا تھے وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں. تو تمام کا تمام معاملہ جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف